اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح على أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ بات چل رہی ہے حج کی۔ پیچھے بات آ چکی ہے کہ پہلے روزوں کا بیان ہوا اور یہ روزہ ضبط نفس کے لیے بہترین ٹریننگ کورس ہے۔ اسی حوالے سے رشوت لینے دینے کے بعد بھی آ گئی کہ جو آدمی اپنے نفس کی تربیت کر لے گا وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی ہے حج سے متعلق، اور بات جب حج کی آئی تو جس زمانے میں اس کی فرضیت ہوئی ہے اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے حج کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ خانہ کعبہ پر کفار و مشرکین کا تسلط تھا اور اندیشہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ ہوا بھی وہی۔ تو اس سلسلے میں یہ بتایا تھا کہ اگر محترم مہینوں میں اور محترم مقامات پر لوگ تم کو تنگ کریں اور تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دیں تو دفاعی جنگ لڑنے کی اجازت تمہیں بھی دی جاتی ہے، کیونکہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی بہرحال کرنی ہے اور ان کی ادائیگی میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ اب اسی سلسلے کی بات یہ بھی ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ اشہر حرم کا بدلہ اشہر حرم ہی ہیں۔ اسی طرح دوسری محترم چیزوں کا بھی قصاص ہے، یعنی اگر محترم مہینے میں کوئی تمہارے اوپر جنگ مسلط کرتا ہے تو یہ نہیں کہ تم کو محترم مہینوں میں انتظار کرنا ہے اور جب یہ مہینے ختم ہو جائیں تب تم ان سے بھیڑو،
کیونکہ جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا یا یہ مہینے ختم ہو جائیں گے تو جس عبادت کے لیے تم گئے تھے اس عبادت کا وقت بھی نکل چکا ہوگا۔ اس لیے اگر اشہر حرم میں وہ تمہارے اوپر جنگ مسلط کریں تو تم کو بھی انہی مہینوں میں ان سے مقابلہ کرنے کی اجازت ہے۔ عام طور پر مفسرین نے لیا ہے الحرمات و قصاص کا مطلب یہ کہ اسی طرح دوسری محترم چیزوں کا بھی قصاص ہے۔ قصاص کے معنی تو اصل مطلق ہوتے ہیں، تو جس طرح محترم مہینے میں شرارت کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینے کی بات ہے، اسی طرح دوسری اور بھی محترم چیزیں ہیں کہ اگر ان میں لوگوں نے تم کو مجبور کیا ہو ان کے احترام کو ملحوظ نہ رکھنے پر تو تم کو اختیار ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ جس طرح محترم مہینے بہت محترم ہیں ایسے دوسری بہت ساری چیزیں بھی محترم ہیں، یہ بتانا نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ کہنا یہ ہے کہ محترم مہینوں کا بھی قصاص ہے اسی طرح جس طرح محترم جانوں کا قصاص ہے، جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے۔ کیونکہ بات یہاں آ رہی ہے کہ اگر محترم مہینے ہوں اور تم سے جنگ چھیڑ دی جائے تو تم کیا کرو، بتانا یہ ہے۔ اب لوگوں کو جھجک یہ ہو رہی تھی کہ اگر ہم بھی ان کی جنگ کے جواب میں جنگ کریں گے تو یہ محترم اور مقدس مہینوں کا احترام پامال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ مفسرین کا یہ کہنا کہ اسی طرح دوسری محترم چیزوں کا بھی قصاص ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے خیال میں زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ دیکھو جس طرح محترم جانوں کا قصاص ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا، ایسے ہی محترم مہینوں کا بھی قصاص ہے۔ جس طرح لوگوں اگر دوسرے کی جان لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی کارروائی ہوگی، اسی طرح اگر کوئی محترم مہینے میں تم سے جنگ چھیڑتا ہے تو تم کو بھی اسی مہینے میں جنگ چھیڑنے کی اجازت ہے۔ الحرمات و قصاص کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے، اور یہ موقع و محل سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور الفاظ بھی اسی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ اس پر گفتگو پیچھے ہو چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم کو بھی اسی کے بے قدر اس کے ساتھ سلوک کرنے کی اجازت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرے تو تم بھی حد سے تجاوز کرو۔ حد سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے کسی بھی صورت میں کسی مومن کو۔ میں نے بتایا تھا نا کہ مجانست کے لیے بھی بعض الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے دنہم کما دانو میں آیا ہے، یا مثل جزاء سیئۃ بمثلھا جیسے آیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی گالی دے تو تم بھی گالی دو، یہ مطلب نہیں کہ کوئی تم کو مارے تو تم بھی اسی مارنا شروع کر دو، یا اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یا اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو تم بھی بدسلوکی کرو، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے خلاف اقدام کرتا ہے اور تمہارے تعلق سے حد سے تجاوز کرتا ہے تو حد سے تجاوز کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن کرنے والے کو جیسا وہ کر رہا ہے اسی کے مطابق جواب دینے کا حق ہے۔ ایک آدمی اگر کسی پر زیادتی کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے گٹا توڑنے کی اجازت ہے، معنی یہ ہے۔ الفاظ بعض دفعہ مجانست کے لیے بھی آ جاتے ہیں، یعنی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ کی مناسبت سے، لیکن اس کا وہی معنی نہیں ہوتا جو پہلی جگہ آیا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے خلاف کوئی زیادتی کرتا ہے اور تمہارے تعلق سے حد سے تجاوز کرتا ہے
تو اس تجاوز کرنے والے کو منہ توڑ جواب دینے کا تم کو اختیار ہے۔ یہ ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو تم کو بھی اس کی زیادتی کا جواب اسی کے بقدر دینا ہے جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ اگر وہ محترم مہینوں میں تم سے جنگ لڑتا ہے تو تم کو بھی حق ہے ان مہینوں میں ان سے جنگ لڑنے کا۔ اگر کوئی حرم مقدس میں تم پر جنگ مسلط کر دیتا ہے تو تم کو بھی دفاع میں ہتھیار اٹھا لینے کی اجازت ہے ان محترم مقامات پر بھی۔ تو یہ محض اعتداء کے جواب میں اعتدو مجانست کے لیے ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ اختیار کسی مسلمان کو نہیں ہے کہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرے، کوئی گالی دے تو یہ بھی گالی دے، کوئی کسی کی ماں بہن کی بیٹی کی زبردستی عزت لوٹے تو اس کو بھی یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس کی ماں بہن بیٹی کی عزت لوٹے۔ یہ اجازت نہیں ہے۔ اسلام مجرم کو سزا دینے کا حکم دیتا ہے، اس کے متعلقین کو نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب حدود کو توڑنے میں اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہ ہو، یعنی وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْاعْتِدَاءِ، یہ معنی ہے اللہ سے ڈرو حد سے تجاوز کرنے میں۔ ایسا نہ ہو کہ اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اس سے آگے نکل جاؤ جتنا کرنے والے نے کیا ہے۔ آج کہا جاتا ہے نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ غلط فلسفہ ہے۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے کی اجازت ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں۔ اور کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ جتنی کارروائی اس کے ساتھ ہوئی ہو اس سے زیادہ کارروائی وہ کرے۔ اتقوا اللہ یہاں اسی سے حق میں ہے۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب حد سے تجاوز کرنے میں اللہ سے ڈرو، گویا دوسرے لفظوں میں حد سے تجاوز کرنے سے بچو، ورنہ جس طرح سے ایک مجرم کو اللہ تعالیٰ اس کے جرم کی پاداش میں سزا دے گا، تمہارا یہ اقدام بھی جرم کہلائے گا اور مجرم کی طرح سزا تم کو بھی ملے گی۔ اس سے ذرا ڈرو، یہ بات دھیان میں رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، کسی ظلم کرنے والے کو اسی کے ظلم کے بے قدر سزا دیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اس سے زیادہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے اور اس کی جرأت بڑھ جائے۔ پھر ایک وہ جماعت ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہے، آج اس نے جو زیادتی کی ہم نے اس کا جواب اسی کے بقدر دے دیا، کل وہ بڑی زیادتی کر سکتی ہے کیونکہ ہماری تعداد کم ہے اور ہم ان کو روک نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ٹینشن مت لو، یہ بات نوٹ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حد سے تجاوز نہیں کرتے اور حد سے تجاوز کرنے میں اللہ کا ڈر اور خوف دل میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ تو تعداد کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر تم نے کسی شرارت کرنے والے کو اس کی شرارت کا جواب دیا لیکن جواب میں حد سے تجاوز نہیں کیا، تو یہ مت سمجھنا کہ اس سے ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ اگر حوصلہ بڑھ جائے گا تو اللہ کہیں چلا نہیں گیا ہے۔ جہاں تم ان کو شکست دینے اور ان کا ہاتھ توڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی معیت نہ غریبوں کو حاصل ہوتی ہے نہ امیروں کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ کی معیت چاہتے ہیں، سب کو نہیں ملتی۔ تو اگر تم اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہو اور اس کی ہدایات کے مطابق ہی کارروائی کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے گا، اور جہاں کہیں تمہاری پوزیشن کمزور نظر آئے گی وہاں اللہ تعالیٰ کی اپنی فوج کام کرے گی۔ بس
ہدایات ربانی کو ملحوظ رکھنا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اب آگے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بہت صاف لگ رہا ہے کہ یہ انفاق جہاد کے حوالے سے ہے، یہ عام انفاق نہیں ہے، کیونکہ بات چل رہی تھی حج کی، اور اسی حوالے سے یہ بات آ گئی کہ حالات اس وقت ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے حج کرنا آسان ہے، رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر رکاوٹیں پیدا ہوں تو کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کرو، اور اس کی وجہ سے جنگ کی نوبت آ جائے تو جنگ کرو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو تیاری ہے کفار اور مشرکین کی، وہ تیاری مسلمانوں کی تو ہے نہیں، کیونکہ جو جنگی ساز و سامان ان کے پاس ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو جنگی ساز و سامان خریدنے کے لیے اور دفاعی پوزیشن مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے پیسہ نہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے انفاق کرو زیادہ سے زیادہ، اپنا مال لگاؤ سامان خریدنے میں، اپنا مال لگاؤ سواری خریدنے میں، اپنا مال لگاؤ میدان جنگ میں جانے سے پہلے کھانے پینے کا انتظام کرنے میں۔ یہ ہے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی طرح کے جنگ کے موقع پر انفقوا فی سبیل اللہ کا ذکر کیا صحابہ کرام کے درمیان کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حالات بہت سخت ہیں، اور اگر تم نے انفاق کا ثبوت نہ دیا اور جنگ کی تیاری نہ کی گئی تو بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ کہا جاؤ چندہ لے کے آؤ۔ پھر لوگ گئے، عثمان غنی 100 اونٹوں پر لدا ہوا مال اونٹوں سمیت لے آئے، مالدار تو تھے ہی، لا کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ 100 اونٹ مالوں سے لدے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر گئے، انہوں نے اپنی کل پراپرٹی کا آدھا حصہ چھوڑا، آدھا اٹھا لیا، لا کے بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر اگرچہ تاجر تھے، وہ مزدوروں کمزور تو تھے نہیں، لیکن جذبہ انفاق ان کا اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ وہ جو کچھ کماتے تھے کل لوگوں پہ خرچ کر دیتے تھے، کچھ بچا ہی نہیں تھا، کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ گھر گئے تو کچھ تو تھا نہیں، تو پلیٹ اور پتیلی اور جھاڑو جو کچھ گھر میں تھا کل بٹور کے لے کے گٹھری باندھ کے چلے آئے، یاد ہے؟ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لینا شروع کیا کہ کون کیا لایا، انفقوا فی سبیل اللہ کے جواب میں پوچھا یہ ڈھیر کس کا ہے؟ بتایا عثمان غنی کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ برکت دے۔ یہ ڈھیر کس کا ہے؟ یہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے۔ اس حضرت عمر سے پوچھا تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آدھا گھر لے آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا تم کیا لائے ہو؟ کہاں ہے تمہارا مال؟ کہا جی یہ رکھا ہوا ہے۔ پوچھا کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے سیدھے سیدھے جواب دیا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں کل لے آیا ہوں۔ تو بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جواب دیا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ انفقوا فی سبیل اللہ کا جب حکم آیا تو لوگوں کی طرف سے یہ جواب ملا،
اور اگر انفاق کا یہ جذبہ بیدار ہو جائے مسلمانوں میں تو اپنی دفاعی قوت کو مستحکم کرنے میں ان کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، سمجھا آپ نے؟ یا جنگی ساز و سامان فراہم کرنے میں کوئی زحمت پیش نہیں آئے گی۔ عرب ممالک کے پاس جتنا مال تھا، اگر وہ چاہتے تو دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی قوت بن سکتے تھے، نہیں بنے۔ یہ انفاق اسی حوالے سے ہے۔ آج کی دنیا میں انفقوا فی سبیل اللہ اگر کہا جائے اس سیاق میں تو معنی ہوگا کہ تم سب سے بڑی ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کرو، حالات کا تقاضا یہی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لا تلقوا انفسکم بأیدیکم الی التہلکہ، یوں ہے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اب آج کل لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ معلوم نہیں کہاں کہاں لے جا کے فٹ کیا جا رہا ہے، اور اپنے مقصد کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ جو لوگ بیماری کی حالت میں پرہیز نہیں کر رہے ہیں ان پر بھی لے جا کر کے اس آیت کو فٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ ارے بھئی موقع ہوتا ہے، جہاں کی آیتیں وہیں رہنے دیجئے، جہاں تہاں نہ لے جا کے لگا دیجئے۔ اب آپ ٹریکٹر کا پہیہ لا کر کے موٹر سائیکل میں فٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایسے نازک موقع پر جب کہ مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے جو مکمل طور سے مسلح ہیں اور موجودہ صورتحال میں جنگ میں کام آنے والی چیزوں کی کمی ان کے پاس نہیں ہے، جبکہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے نازک موقع پر انفاق نہ کر کے جہاد کی کوششوں کو کمزور کرنا ہوگا، انفاق نہ کرنا۔ اس موقع پر اگر انفاق نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہادی کوششوں کو تم خود اپنے ہاتھوں کمزور کرو گے۔ یہ ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان کرو گے۔ اور اگر اس موقع پر انفاق کرو گے، پوری تیاری کر لو گے اور ان پیسوں سے جنگی ساز و سامان خرید لو گے تو میدان جنگ میں جانے کے بعد تمہیں دشواری نہیں ہوگی۔ یہ ہلاکت نفس اس طرح کے موقعوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سورہ توبہ کھولیے، آیت نمبر 42۔ منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے کہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، قسم کھا کھا کر کے یہ کہیں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ جب آپ جائیں گے اور جنگ جیت کے آ جائیں گے تو یہ منافقین جو نہیں گئے تھے وہ آ کر کے قسم کھا کھا کر کے آپ کو اطمینان دلائیں گے کہ ہم جانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور اگر جانے کی پوزیشن میں رہے ہوتے تو ضرور آپ کے ساتھ نکلے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا فرمایا؟ پہلا تبصرہ یہلکون انفسہم، یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر واقعی یہ مومن ہیں تو ان کے نہ نکلنے سے اسلامی فوج جو کمزور ہو رہی ہے افرادی قوت کے لحاظ سے، اس کا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہلکون انفسہم یہ بھی ہے۔ اور اگر یہ مومن پکے نہیں ہیں، کچے ہی صحیح، اور یہ نکل نہیں رہے ہیں
ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ جنگ میں مسلمانوں کی شکست ان کے لیے باعث مسرت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو گرفت سے یہ بچ نہیں سکتے کہ نام بھی لے رہے تھے ایمان اور اسلام کا اور کام بھی اس کے خلاف کر رہے تھے، تب بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے یہ بنیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا کہ واللہ یعلم انہم لکاذبون، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں نا، اللہ کو خوب کو پتہ ہے کہ کل جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کے پاس نکلنے کی استطاعت نہیں تھی، خوب تھی، نکلے نہیں۔ تو یہلکون انفسہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ موقع بھی ہے یہلکون انفسہم کے استعمال کا۔ وَأَحْسِنُوا، وَأَحْسِنُوا کیا مطلب؟ وَأَحْسِنُوا بہت اہم ہے، مولوی صاحب بتائیے۔ انفقوا فی سبیل اللہ وَأَحْسِنُوا، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، جہاد کا موقع ہے، پیسہ زیادہ چاہیے، زیادہ پیسہ دو۔ وَأَحْسِنُوا، اور ڈھنگ سے دو، چھدہ مت اتارو۔ جتنی سڑی ہوئی نہ چلنے والی نوٹ مارکیٹ میں ہے کل لا کے مت دے دو۔ غلہ ہی لانا ہے تو گھر کا وہ کچڑا جو کہیں استعمال میں نہیں آ سکتا وہ لا کے مت دے دو۔ بادل ناخواستہ نہیں، بطیب خاطر دو۔ بات سمجھے نا؟ دے تو رہے ہیں، اب انفاق کا حکم ہو گیا ہے تو کیسے چندہ نہ دے، لیکن منہ بسور کے، دل مسوس کے ایسے نہیں چاہیے، رکھو اپنے پاس۔ اگر اس طرح تم نے خرچ بھی کر دیا تو تمہارے اس خرچ کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ کی راہ میں انفاق شرح صدر کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، ڈھنگ سے کرو، یہ احسن ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے تیسے مارے باندھے دے دیا، اور وہ بھی جتنا دینے کے لائق ہو وہ نہیں دیا، بس شدہ اتار دیا۔ شدہ اتارنا جانتے ہیں؟ بس عمل کر دیا حکم پر کافی ہے، چاہے مطلوب اور مقصود پورا ہو چاہے نہ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، انفاق روک کر اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے خود اپنے ہاتھوں مت کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور کام ڈھنگ سے کرو، سلیقے کے ساتھ کرو، تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کرو، اپنی طاقت سے بڑھ کے کرو، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ موقع ہے غلبہ پا لینے کا یا شکست کھا کر ہمیشہ کے لیے غلام بن جانے کا۔ اس کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرو، یہ احسن ہے۔ آپ احسان جانتے ہیں نا، کسی کام کو نہایت عمدہ طریقے سے کرنے کا نام احسان ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، اور بعض تو ہے جو کچھ زیادہ ہی نماز پڑھتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے ہیں، سنن بھی ادا کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ چاشت وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن کھٹا کھٹ پھٹا پھٹ جب تک آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تب تک 7 رکعتیں ہو جاتی ہیں، 2 سنت، 3 وتر اور 2 نفل بھی اس کے بعد۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ وتر کے بعد نفل پڑھنا مناسب ہے، درست ہے کہ نہیں ہے، جو ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 7 رکعتیں، 2 رکعتیں جب تک ہوتی ہیں، 7 رکعتیں پڑھ کے باہر، ابھی آپ نے سلام 2 رکعت پڑھ کے نہیں پھیرا تب تک کل پڑھ کے نکل گئے۔ السلام، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، ٹھونک مارنا نہیں ہے، اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اسی طرح جو انفاق کر رہے ہو، انفاق سلیقے سے کرو، ڈھنگ سے کرو، اور ڈھنگ سے کام کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔
جیسے تیسے اپنی ذمہ داری اتار دینے یا ادا کر دینے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ محبوب اللہ کا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ہر حکم پر اس کی یاد میں اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بالکل فنا ہو جائے، ڈوب جائے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ محبوب اتنی آسانی سے کوئی نہیں بن سکتا۔ اب آپ لوگوں کو ابھی کہاں سے تجربہ ہوگا؟ ابھی تو شادی کسی کی نہیں ہوئی اس میں سے۔ شادیاں ہوتی تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ محبوبیت کا مقام پیدا کرنے کے لیے کہاں کہاں سے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، بہت کچھ اپنے اوپر جبر کرنا ہوتا ہے، لیکن دلی مسرت اسی وقت ملتی ہے جب محبوبیت کا مقام پانے کے لیے آپ کے اندر جوش، جذبہ اور حوصلہ پایا جاتا ہے تب۔ تو محض چندہ دے دینے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس طرح چندہ دینے والے کو جس طرح موقع کی نزاکت کا تقاضا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو پسند۔ اب بات آ گئی اس کی کہ ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہم حج کو نکلیں گے، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی ان کو دور کریں گے، اگر لوگ ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دیں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے مگر حج کریں گے۔ جنگی تیاری کے لیے انفاق کی ضرورت ہوگی، دل کھول کے کریں گے، خوش دلی کے ساتھ کریں گے، بطیب خاطر کریں گے۔ تو اب تو حج کرنا آسان ہو جائے گا۔ کتنا روکیں گے لوگ؟ سیلاب کو روکنا آسان تو ہوتا نہیں، اور دیوانوں کا راستہ کوئی روک نہیں پاتا۔ چلو گئے حج کرنے کے لیے، اب کیا کرنا ہے؟ حج کے تعلق سے کیا کرنا ہے؟ فرمایا حج کرنے کا موقع مل گیا، ساری رکاوٹوں کو دور کر کے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچ گئے، تو اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اسی میں آ رہا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے، ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی تو پڑھ رہے ہیں، اب جو آپ پوچھ رہے ہیں وہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ تو کیا کسی اور کے لیے بھی کوئی کرتا تھا؟ نہیں، دکھانے کے لیے تب تو یہ ہوتا کہ دکھانے کے لیے نہ کرو بلکہ اخلاص کے ساتھ کرو، یہ حکم دینا چاہیے۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ تھوڑا اس وقت کو سامنے رکھیے جب یہ ہدایت ہو رہی تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حج صرف ابھی تو مسلمان کرنے حج جا رہے ہیں اور اندیشہ ہے کہ روک دیے جائیں، پہنچ بھی نہ پائیں، ان کو چھوڑ کر کفار و مشرکین تو حج کرتے رہے ہیں نا اپنے طریقے پر۔ وہ جو حج کرتے تھے یا عمرہ کرتے تھے، حج اور عمرہ وہ بھی کرتے تھے، مگر وہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے نہیں۔ خانہ کعبہ میں جو 360 بت تھے، وہ جب طواف کرتے تھے تو وہ ان بتوں کا طواف کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف نہیں، بتوں کا طواف کرتے تھے۔ اور میں نے شاید آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ صفا کی پہاڑی ادھر ہے اس سائڈ میں، اور مروہ کی پہاڑی ادھر ہے، درمیان میں ایک نشیب کا علاقہ ہے۔ آج کل تو گرین وہ لائٹ لگا دی گئی ہے، صاف پتہ چلتا ہے، اور تھوڑا سا کلر بھی گرین کر دیا گیا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ صفا کی پہاڑی پر بھی بت نصب، مروہ کی پہاڑی پر بھی بت نصب، اور بیچ میں ذرا سے اس کو مٹائیے،
چاک لائیے، چاک۔ دیکھو یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہاں بت نصب تھا یہاں، اور یہاں بت نصب تھا یہاں، ٹھیک ہے؟ ایک بت یہاں نصب تھا صفا سے قریب، مروہ سے دور، یہیں اب گرین زون کر دیا ہے، ایسے برب لگا دیے گئے ہیں گرین، اس حصے میں دوڑ کے تیز چلنا پڑتا ہے۔ آپ حدیث میں پڑھ کے آئے ہیں کہ تھوڑا سا دوڑنا پڑتا ہے، وہ یہی حصہ ہے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ ایسے یہیں شروع کرتے تھے، یہیں سے شروع ہوتا ہے صحیح، شروع ہوتی ہے ایسے کرتے تھے صحیح، ایسے۔ تو خانہ کعبہ میں چونکہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے تھے اور 360 بت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، تو تمام بتوں کا طواف ہو جاتا تھا، ہوتا تھا نا؟ اور جب یہ سعی کرتے تھے، اس کو بھی طواف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے، جب یہاں سے شروع کیا اور ایسے ایسے جا رہے ہیں، پھر ایسے آ رہے ہیں، تو طواف میں یہ بت بھی آ گیا، یہ بت بھی آ گیا، یہ بت بھی آ گیا، ان کا طواف کرتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے دماغ میں شروع میں تو یہ سنت ابراہیمی ادا کر رہے تھے، لیکن دھیرے دھیرے جب مشرکانہ عقائد ان کے پختہ تر ہوتے چلے گئے اور شرک میں پوری طرح ڈوب گئے، تو اب وہ طواف خانہ کعبہ والا خانہ کعبہ کا طواف نہ ہو کر بتوں کا طواف ہو گیا تھا۔ بات سنے نا؟ اسی طرح سے یہ سعی، مسعی میں جو سعی ہوتی تھی، اب یہ سعی کسی اور کی یادگار نہ ہو کر کے بتوں کے گرد چکر لگانے والی سعی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اور چاہے یہ سعی ہو اور چاہے وہ طواف ہو، حج اور عمرہ دونوں میں یہ بنیادی ارکان میں سے ہے، بنیادی ارکان میں سے۔ اس کو گھمائیے۔ تو اس کے بغیر نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہ لوگ تو جو حج اور عمرہ کرتے تھے، اس حج اور عمرہ کو اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے، اور اتمام حج یا عمرہ ان دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، بتوں کے لیے نہیں۔ سمجھا آپ نے؟ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بیماری یہ ہو گئی تھی کہ حج اور عمرہ کرنے تو لوگ جاتے تھے، لیکن حج اور عمرہ کی حیثیت ثانوی تھی، بنیادی مقصد تھا اسی بہانے حجاز سے تجارت کرنا۔ تو ارکان حج چھوٹ جائیں چلے گا، لیکن تجارتی منڈیوں پر وقت سے پہنچنا ضروری تھا۔ جب مقصد تبدیل ہو جاتا ہے نا، تو اعمال بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں اسی طرح کے۔ تو اگر کوئی رکن چھوٹتا ہے حج کا، چھوٹ جائے، کوئی بات نہیں ہے، آگے پیچھے کر لیں گے۔ جیسے آج کل دکانوں پہ بھئی گراہک پٹاؤ، پہلے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، حج اور عمرہ کرنے گئے ہو تو تم تجارتی فائدے اٹھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن حج اور عمرہ کو متاثر کر کے نہیں۔ اس لیے تمہارا حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے بنیادی طور سے۔ حج اور عمرہ کرنے جاؤ تو اصل فوکس حج اور عمرہ پر ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے کام بھی کرنے کے مواقع مل جائیں، کوئی حرج نہیں۔
تو اتم الحج والعمرۃ للہ کہ یہ دو پہلو ہیں، ذہن میں رہیں، بات سمجھ رہے نا؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، سہران کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ بہت کم خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا ہو۔ فرق پڑھو، اگر تم احصرتم، اچھا ایک بات یہ بتائیے، حج اور عمرہ کا معنی معلوم ہے؟ حجن کے معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اب شریعت کی اصطلاح میں خانہ کعبہ تک جانے کا ارادہ کرنا کچھ مخصوص ارکان مخصوص ایام میں ادا کرنے کے لیے حج کہلاتا ہے۔ عمرہ جی نہیں، عمرہ کا معنی بتائیے نا، معنی بتائیے تو آپ مفہوم بتا رہے ہیں۔ جیسے حج یحجو کے معنی ارادہ کرنا تو ٹھیک ہے، حج ارادہ، عمرہ کے معنی ارے انما یعمر مساجد اللہ ہے، عمر کے معنی تعمیر کرنا، آباد کرنا، رونق بخشنا، یہ معنی آتا ہے اس کا۔ یہ عمرہ معلوم ہے کیا ہے؟ یہ حج کے لیے طبیعت میں آمادگی پیدا کرنے، اس کا ریہرسل کرنے اور اس تک جا کر اس سے مکمل فائدہ اٹھانے سے پہلے کچھ ارکان ادا کر ان مقامات کا استحضار کر لینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ تو اصل بنیادی تعمیر، آباد کاری اور چیزوں کو روشن کرنے کے لیے، خوشنما بنانے کے لیے یہ آتا ہے، یا رونق بخشنے کے لیے آتا ہے۔ گویا عمرہ حج کے لیے ایک رونق ہے، اس کا ماحول بنانے والا عمل ہے، اور تعمیر ملت کے لیے انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے لیے ماحول سازگار کرنے والا ہے، اس لیے اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جناب اگر آپ گھیر دیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، گھیر دیے گئے کیا مطلب؟ گھیر دیے گئے کیا مطلب؟ اگر تم گھیر دیے گئے، احصرتم بتا رہا ہے کہ مجبور کر دیے گئے رکنے پر، کیوں یہی نہ معلوم ہو رہا؟ تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی کا جو جانور میسر ہے وہ کیا قربان کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اور تھوڑے موڑے نہیں تھے مولوی صاحب، 1000 سے زیادہ تھے، گئے حج کرنے کے لیے، مگر احصرو، گھیر دیے گئے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، آگے نہیں جانے دیا گیا، سفارتی ذرائع اختیار کیے گئے مگر نہیں جانے دیا گیا، مکہ والوں نے تلواریں نکال لی، جنگ لڑیں گے، قتال کریں گے مگر نہیں آنے دیں گے۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خون خرابہ سے بچنے کے لیے اس پر راضی ہو گئے کہ صلح کر لی جائے۔ تو صلح میں کیا ہوا؟ چلو یہیں سے قربانی کر کے، حلق کرا کے قربانی کر کے واپس چلے اسی ہدایت پہ عمل کیا نا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم گھیر دیے گئے، روک دیے گئے، خانہ کعبہ تک پہنچنے نہیں دیے گئے،
تو جو قربانی کے جانور تمہیں میسر ہیں وہ جہاں گھیر دیے گئے وہیں قربان کر کے واپس چلے جاؤ۔ اگر آئندہ کر سکو گے تو کر لینا، نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اس حج کو قبول فرما لے گا، اس عمرہ کو قبول فرما لے گا۔ یہی نہ ہوا تھا مولی صاحب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام سے کہا بھائی قربانی کرو، حلق کروا لو، واپس چلو۔ صحابہ جذباتی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود کوئی قربانی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول موقع جذباتی ہے اور بہت آسان اس پر عمل درآمد نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کے عمل نہ کرنے والے سے کی وجہ سے بددل نہ ہوں۔ یہ سب باغی اور طاغی نہیں ہیں، یہ آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں، لیکن موقع ہی ایسا جذباتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اصل تک پہنچنے کا موقع ملے، اس لیے آگے بڑھ کے قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی چانس ہے، اگر ہم اڑ جائیں گے تو اللہ کے رسول فیصلہ کر لیں گے کہ چلنا ہے، چاہے اس سلسلے میں جنگی کو نہ کرنی پڑے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ اٹھیے، قربانی کر دیجئے، ابھی آپ کے اقتداء میں سب کر ڈالیں گے۔ یعنی سب کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب صورتحال یہی باقی رہ گئی ہے کہ قربانی کر کے واپس چلیں بس۔ اسی کو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرار دیا گیا ہے۔ بات سمجھیں؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم محل کے معنی محل، حلّہ یحلو سے محل ہے، محل حلول کی جگہ، اترنے کی جگہ۔ محل سے مراد، محل یہ اس میں ظرف ہے، یہ ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، دونوں ہے۔ تم اپنے سروں کو نہ مڈواؤ یہاں تک کہ تمہاری قربانی کا جانور پہنچ جائے اپنے محل کو، یعنی جہاں قربان ہونا ہے اور جب قربان ہونا ہے تب پہنچ کر قربان ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلق کرانا ہے قربانی کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ اور قربانی بھی کہاں کرانی ہے؟ وہیں کرانی ہے جہاں قربانی مشروع ہے۔ کب کرنی ہے؟ اس وقت کرنی ہے جب قربانی کرنے کا حکم ہے، یہ کل اسی میں شامل ہے، محل کے اندر۔ اس کا مطلب حج عمرہ کرنے والوں، عمرہ میں تو خیر قربانی ضروری ہی نہیں ہے اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے، لیکن حلق تو ضروری ہے نا۔ حلق کراؤ کب؟ حج میں پہلے قربانی کر لو تب۔ اور قربانی کے سلسلے میں یہ دونوں باتیں یاد رکھنا، قربانی انہی ایام میں ہونی ہے جو ایام متعین ہیں۔ یہ محل ظرف زمان ہوا، اسی جگہ قربانی ہونی ہے جو جگہ قربانی کے لیے متعین ہے، یہ ظرف مکان ہوا۔ تو محل ظرف زمان بھی ہے، بیک وقت و ظرف مکان بھی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ ایسا ہو سکتا ہے پہلے قربانی کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ حلق کرانا ہے۔ مولی صاحب ترتیب کیا ہے معلوم ہے؟ سارے حج کے ارکان ادا ہو جائیں گے تو لاسٹ میں قربانی اور حلق ہے۔ اب ایک ہی بچتا ہے، وہ طواف جو آپ کے حج کا بنیادی جز ہے،
اور جسے کرنے کے بعد لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں، باقی سارے ارکان ادا ہو چکے ہوتے ہیں قربانی اور حلق سے پہلے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عرفات بھی آپ ہو آئے، مزدلفہ بھی آپ ہو آئے، منی بھی آپ ہو آئے، کل ہو گیا، اب قربانی کیجئے، حلق کرائیے۔ تو فرمایا کہ پہلے قربانی کرنی ہے پھر حلق کرانا ہے، لیکن ممکن ہے کہ ترتیب کبھی الٹ دینی پڑے مجبوراً۔ مثلاً فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بیمار ہو جائے، بیماری ایسی چوٹ لگ گئی، سر پھٹ گیا، گر گئے، اور ڈاکٹر کے پاس اٹھا گئے، ڈاکٹر نے کہا پہلے بال چھلنا ہوگا تب ٹانکا لگے گا۔ اب بولو، ابھی قربانی نہیں کی ہے مگر چوٹ ایسی لگ گئی، سر پھٹ گیا کہ فوراً ٹانکا نہیں لگ جائے گا تو پریشانی بڑھ جائے گی۔ اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، بال کٹوا کر کے ٹانکا لگوا لو، پھر قربانی کرنا۔ ترتیب یہ نہیں ہے، ترتیب یہ ہے کہ پہلے قربانی پھر حلق۔ لیکن اگر فَإِن كَانَ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر کوئی مریض ہو جائے اور مرض ایسا ہو کہ حلق قربانی سے پہلے لازم ہو، کروا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور بھی عدم من راسہ، یا سر میں کوئی تکلیف ایسی ہو گئی کہ اس کی وجہ سے حلق کرانا ضروری ہو گیا۔ بعض دفعہ خارش ایسی ہو جاتی ہے سر میں جو بغیر لوشن کے ٹھیک نہیں ہوتی، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ فوراً لوشن لگائیے، لگا لیجئے، جراثیم اس کے مر جائیں گے، کھجلاہٹ بند ہو جائے گی، پھر علاج کرتے رہیے گا۔ اب کیا کریں؟ بولیے۔ کہنے کہ اگر یہ صورتحال پیش ہے، یعنی مرض کا تقاضا یا سر میں کسی پریشانی کا تقاضا یہ ہو جائے کہ قربانی کا انتظار نہ کیا جائے، فوراً حلق کرا لیا جائے، تو حلق کروا سکتے ہو، لیکن فدیہ دینا پڑے گا، کیونکہ ترتیب الٹ گئی۔ عذر ہی کی وجہ سے صحیح، اجازت تو ہو گئی کروا لینے کی، لیکن ترتیب الٹنے کی وجہ سے فدیہ دینا پڑے گا مولوی صاحب۔ اب آپ کہیں گے فدیہ کہاں سے دیں؟ جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ گھر بھر کے سارے لوگوں کو کھلا پلا کر ضروریات زندگی کی تکمیل کر کے اتنا پیسہ بچا کے حج کر سکتے ہیں، وہ فدیہ نہیں دے سکتے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فدیہ دینے کی طاقت نہ ہو۔ فدیہ دینے کی طاقت نہ ہوتی تو حج ہی کرنے نہ آئے ہوتے۔ اس لیے یہ سوال غیر ضروری ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے، احمقانہ سوال اٹھایا ہے، غیر ضروری سوال ہے، یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ آپ نوٹ کی گڈی جیب میں بھرے ہوئے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی بھوک لگی ہے تو 50 روپیہ خرچہ کر کے کھانا کھا لو، آپ کہیں میرے پاس پیسہ نہ ہو تب؟ گڈی جیب میں بھری ہے کر میرے پاس پیسہ نہ ہو تب؟ فضول سا سوال ہے نا، بلا وجہ کی بات ہوئی۔ یہ سوال نہیں بنتا ہی نہیں ہے۔ تو فدیہ دینا پڑے گا جناب۔ فدیہ کیا دینا ہوگا؟ من صیام او صدقۃ او نسک، یا تو فدیے میں روزہ رکھنا پڑے گا، یا فدیے میں صدقہ کرنا پڑے گا، یا فدیے میں قربانی دینی پڑے گی۔ قرآن مجید نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ روزہ رکھنا ہے تو کتنا، صدقہ کرنا ہے تو کتنا، قربانی دینی ہے تو کتنی، یہ نہیں بتایا، قرآن نے نہیں بتایا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے رسول کی مطلق ضرورت نہیں، وہ بتائیں کیا کریں؟ حضرت ابوبکر بتائیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال دیجئے، بتائیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فدیے میں صدقہ دو، روزہ رکھو، صدقہ دو، قربانی کرو۔ روزہ کتنا رکھیں، صدقہ کتنا دیں، قربانی کتنی کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ 3 رکھنا ہے، روزہ 3 رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے میں دقت ہے تو صدقہ کرنا ہے، کتنا؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ورنہ پھر قربانی کرنی ہے، ایک بکری کم سے کم قربان کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب جب تم حالت امن میں آ جاؤ، یعنی احصار والی کیفیت دور ہو جائے، ختم ہو جائے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے آنا جانا ممکن ہو جائے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اب جو کوئی عمرہ کے ساتھ حج کو جانے کا ارادہ کرے، یا جو عمرہ کو حج کے ساتھ ملائے، یا یوں کہے کہ حج کو جانے کے وقت عمرہ سے بھی فائدہ اٹھا لینا چاہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور دستیاب ہو وہ کر دے۔ آپ جانتے ہیں حج کی 3 قسمیں ہیں نا؟ حج افراد، صرف حج کے ارادے سے جائیں، حج کر کے چلے آئیں۔ حج قران، حج کے اور عمرہ دونوں کی نیت سے جائیں، مگر دونوں کی نیتیں الگ الگ ہوں۔ آپ نے عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، فری ہو گئے، ایام حج آئے، پھر سے احرام باندھا، حج کر لیا۔ 2 الگ الگ شفٹوں میں دونوں کیا، یہ حج۔ دیکھو گڑبڑ مت کرو، میں جو کر رہا ہوں اگر غلط کر رہا ہوں تو صحیح کرو۔ یہ کیسے الٹا کر دیا؟ تھوڑا سا بھی گھما دیجیے تو آپ لوگ گھوم جاتے ہیں۔ رکنا چاہیے کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ حج تمتع ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ قران تو ملنے کو کہتے ہیں نا، حج عمرہ دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں ایک کے احرام کے ساتھ، تب قران بنے گا۔ قران کیسے بنے گا؟ وہ یہ تمتع ہے جو بتا رہا ہوں۔ آج کل تمتع لوگ کر رہے ہیں، حاجی صاحب لوگ یہاں سے جاتے ہیں، احرام باندھ کے جاتے ہیں۔ جو لوگ سیدھے مکہ جاتے ہیں وہ جدہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، اور جدہ میقات کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، اس لیے جہاں سے جاتے ہیں وہیں نہا دھو کے احرام باندھ لیتے ہیں، دلی بمبئی وغیرہ میں، کیونکہ بیچ ہی میں میقات پڑ جائے گی۔ اور جو مدینہ جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں تو وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تو عمرہ کی نیت کر کے جاؤ، پھر عمرہ کر کے احرام کھول دو، پھر نئے سرے سے نیت کرو، احرام باندھو حج کے لیے، یہ تمتع ہے۔ حج قران یہ ہے کہ ایک ہی بار احرام باندھو، جس سے عمرہ و حج دونوں کو لو، یہ حج قران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کا ذکر کیا ہے، اور حج تمتع بتا رہا ہے کہ یہ مقامی لوگوں کے لیے نہیں، آفاقی لوگوں کے لیے ہے۔ مقامی لوگوں کو ملانے کی کیا ضرورت، وہ تو اپنے گھر میں ہے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور بآسانی دستیاب ہے وہ پیش کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج تمتع میں قربانی لازم ہے، باقی اور حجوں میں، حج افراد میں، حج قران میں قربانی نہ کریں چلے گا، لیکن تمتع میں لازم ہے۔ آپ لوگوں سے لازماً قربانی کروائی جاتی ہے، اسی لیے کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ سب تمتع کرتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ۔ یہ آیت پوری ہو جائے بند کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تو جو کوئی نہ پائے، کیا نہ پائے؟ الہدی،
مقامی لوگوں کے بارے میں تو بتا دیا پہلے، کیا بتایا کہ وہ جائیں، عمرہ سال بھر کرنے کا موقع ہے، جب چاہیں کریں، حج کا موقع ہے جا کے حج کر لیں، قصہ ختم۔ ان کے بارے میں یہ کہا جائے، اور اگر بیماری ہو جائے یا سر میں کوئی تکلیف ہو جائے اور مجبوراً ان کو ترتیب الٹ پلٹ کرنی پڑے تو اس میں فدیہ دینا پڑے گا، وہ فدیہ گزر چکا ہے۔ یہ آگے والا فدیہ جو ہے وہ آفاقیوں کے لیے ہے کہ جو شخص تمتع کر رہا ہے لیکن قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا اچانک وہ طاقت ختم ہو گئی، یا قربانی کا جانور ملا ہی نہیں تلاش بسیار کے باوجود۔ پہلے تو بڑی دقت تھی قربانی کے جانور میں، اب سعودی حکومت باقاعدہ جانوروں کا انتظام کرتی ہے اور مارکیٹیں وہاں لگتی ہیں، ورنہ پہلے قربانی کا جانور تلاش کرنا یہ بجائے خود ایک بڑی مصیبت کا کام ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ جو الہدی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے ایام حج میں۔ ایام حج سے مراد وہ ایام نہیں ہیں جو باقاعدہ آپ کے قربانی کے ہوتے ہیں، ان میں تو ایسے بھی روزہ رکھنا صحیح نہیں، تو کھانے کا کیا ایام ہے، روزہ رکھنے کے تھوڑے ہیں، لیکن اشارہ ہے اس سفر کی جانب۔ اس سفر میں جب تک آپ کا قیام وہاں ہے، اس قیام کے دوران 3 روزے رکھ لیں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب تم لوٹ کے گھر آؤ تو 7 روزے اور بھرو، 3 وہ اور 7 یہ، تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدی نہ ہونے کی صورت میں فدیہ ہے 10 روزے۔ یہ آگے والا جملہ خود واضح کر رہا ہے کہ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جن کے لوگ مسجد حرام کے آس پاس نہیں رہتے، یعنی آفاقیوں کے لیے ہے۔ مسجد حرام کے آس پاس یعنی مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ مکہ سے باہر والوں کے لیے ہے جو اسی غرض کے لیے دور سے سفر کر کے جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے سلسلے میں یہ جو آداب اور احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا، ان کو توڑنے سے بچنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے منمانی حج کرنے کی کوشش کی تو حج کرنے، پیسہ خرچ کرنے، صعوبت سفر برداشت کرنے کے باوجود اللہ کا ڈنڈا اس کے سر پہ برسے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ بس سمجھیں؟ چلیے اب ٹائم ہو گیا تو اسی پہ روک دیجئے، پھر انشاءاللہ کل۔ آگے بات آئے گی آگے کی حج کرنے جب تم جاؤ گے تم کو پریشانی پیش آ سکتی ہے، اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئی ہے۔ پھر آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جب وہاں پہ رکاوٹ ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ آپ بھی جاتے جلد کرتے۔ بھائی وہاں سے دیکھو، وہاں سے یہاں تک آ گئے، اب یہاں سے یہاں آنے کے لیے ان کو جنگ کے راستے سے گزرنا پڑتا، لیکن وہ جنگ ان کے حق میں مفید نہیں، غیر مفید تھی۔ اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس وقت اخلاقی برتری حاصل کرنے کی ضرورت ہے ان پر۔ جنگ مسلط کر دو گے تو سمجھو یہ جیت گئے، اور اگر تم صلح کر لو تو سمجھو تم جیت گئے۔ جیسے آج کل بہت سارے شرپنسد عناصر لوگوں کو، مسلمانوں کو چھیڑتے ہیں کہ یہ میدان میں آئیں، اگر آ گئے تو مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو مواقع ہوتے ہیں جہاں حکمت کا تقاضا ہو کہ وہاں جنگ مناسب نہیں ہے، صلح مناسب ہے، وہاں صلح کر لی جائے، اور جہاں صلح کی کوئی صورت نہ بنے، اب یہ صلح کی پیشکش نہ کرتے تو باقاعدہ جنگ کر کے وہاں اللہ کے رسول جاتے، لیکن جب صلح کی پیشکش کر دی تو اب حکمت کا تقاضا تھا کہ اس کو اہمیت دی جائے، اس کے اوپر حالات کے لحاظ سے احکام تبدیل ہوتے ہیں، اور واقعی اس نے تو فتح مکہ کا راستہ ہی کھول دیا۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل بہت تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، گڑبڑ ہے۔